اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے قواعد پڑھے تھے۔ آج ہم سبق پڑھیں گے۔ اس سبق میں پہلی لائن میں طا اور آخری لائن میں دال، یہ دو حروف قلقلہ میں سے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان کے اندر قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت مخرج میں، یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہوتی ہے اس جگہ میں جنبش سی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ میں پہلی لائن ہجے سے پڑھتا ہوں، اس کے بعد بقیہ سبق رواں پڑھا جائے گا۔ خوب توجہ سے اس کو سنیے گا۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات۔ اب یہ طا چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے اس میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی ہے، بلکہ ہمیں لوٹانی پڑی ہے۔ اب اس کے بعد جو حروف ہیں ان کو میں بغیر ہجے کے رواں پڑھوں گا۔ زا ہے، اس پر زبان اوپر کے سامنے کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے نہیں لگے گی۔ از، از، از۔ اب یہ آگے ذال آ رہا ہے، ذال پہ زبان کا جو سرا ہے وہ سامنے کے اوپر کے دانتوں کے اوپر کے سامنے کے دو دانت ہے اس کے اندرونی کنارے سے لگے گی تو یہ پڑھا جائے گا از، از، از۔ آگے وا، اس میں بھی زبان جو ہے وہ سامنے کے اوپر کے جو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے لگے گی۔ او، از، از۔ اس میں فرق یہ ہے ذال اور وا میں، وا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، زبان پورے تالو کو گھیرے گی، منہ بھر کر آواز آئے گی۔ ثا میں بھی زبان وہیں لگے گی جہاں ذال اور وا میں لگی ہے، از، از، از۔ سین ہے، اس میں زبان نہیں لگے گی، اس، اس، اس۔ صاد، اس میں بھی زبان دانتوں سے نہیں لگے گی، اوس، اس، اس۔ صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ادا کرتے وقت منہ بھر کر آواز آئے گی، زبان تالو کو گھیرے گی۔ یہ دال آ رہا ہے، نیچے حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ ساکن ہو تو خوب قلقلہ ہوتا ہے، تو دال یہاں ساکن ہے تو یہاں قلقلہ خوب ہوگا۔ اد، اد، اد۔ ضاد، یہ دال کے قریب قریب مخرج رکھتا ہے آواز میں یہ دال کی طرح ہے، لہٰذا ہم فرق کریں گے، ضاد ہی پڑھیں گے، دال نہیں پڑھیں گے، اور اس میں قلقلہ بھی نہیں ہوگا۔ اب، اب، اد۔